बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुश आमदेद। ख़बर दो हैं। एक ख़बर हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उनके ज़रिए हम तक पहुंची है। दूसरी ख़बर जो है वो असल ख़बर वो भट्ट साहब के ज़रिए हम तक पहुंचेगी है, तक दस नहीं रहे। ये पता नहीं कितना फ़ोन बज गया जनाब, इत्थे है कुछ होंदा रहिंदा। अच्छा तो लेकिन मैं आपको एक हकीकत हाल बताना चाहता हूँ कि तुसी जो दिल करदा खाओ, लेकिन पकौड़े ना खाओ। पकौड़े, ये जो ब्रेक के दौरान हमने पकौड़े खाए हैं, बहुत तबीयत आवाज़ार हुई है। मिर्च वाले नहीं किए? हाँ जी, मिर्च वाले नहीं, बैंगन वाले पकौड़े। हाँ, सब्ज़ मिर्च बहुत तेज़ थी वो वाले, लेकिन अब आपने मिर्च मुंतकिल नहीं ना करनी। हाँ नहीं मिर्च आप खबर तो हबीब साहब ने दी थी है, वो तो मिर्च मुंतकिल करना नहीं। हाँ वो तो देखो ना, मैं ना तो इन्हों का लिया वही फड़े जान। अच्छा आप पहले वो वाली खबर हबीब अकरम साहब वाली खबर। अच्छा जी, हबीब अकरम साहब जो हैं उनकी जो है वो आपको उनकी तबीयत का भी पता है, सारा कुछ पता ना। हाँ सारा मिजाज का ही पता है। उनकी खबर है और वो बहुत तकलीफ़ से बयान कर रहे थे कि उनके एक दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन उनके ज़्यादा हैं, हमारे उनकी वजह से हैं। हाँ हैं वो डिसेंट आदमी। जब उनको कहा था ना, वो की ना वज़ीर ख़जाना का तरीन ने, हाँ तरीन साहब ने जब कहा था, शौकत तरीन ने कि जनाब कि वो आपने, हाँ तो उन्होंने आगे से सवाल, पहला सवाल मेरा ख्याल उन्होंने किया था, इससे हमारी स्टेट को नुकसान नहीं होगा सर। मोहसिन लगारी साहब, मोहसिन लगारी साहब के सुना है कि पुलिस ने उनके बेटे को पकड़ा है, क्योंकि मोहसिन लगारी साहब पार्टी नहीं छोड़ रहे, पीटीआई, और उनके बेटे को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 28 साल बेटा है उनका, और मतलब जुर्म बाप का है, बेटे को सज़ा नहीं तो किस जुर्म में पकड़ा है? कोई एफआईआर तो काटी होगी सर। एफआईआर मैं ताड़े खिलाफ कटवा देना, कटी हुई है उनके खिलाफ। मेहरबानी यार ना कटवाना है। नहीं ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अगर आपके खिलाफ अगर आपका सिर्फ एफआईआर नहीं करती, बाद में पेट भी करता है। अगर नहीं बात ये है कि अगर किसी के खिलाफ रियासत हो जाए, खान साहब ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ सन ना, हाँ तो कम लग गया सी। तो जब ताकतवर लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन लगारी साहब की तो जो हालत होगी सो होगी। हमारे वो बुज़ुर्ग हैं हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उनकी तो चले बात समझ में आती है ना कि उनके बेटे ने एक जुर्म किया बाकायदा, पतलून लहरा रहे थे। हाँ लेकिन उनकी भी तकलीफ़, एक बाप की तो तकलीफ़ होती है। बिल्कुल है। अच्छा लेकिन ये मोहसिन लगारी साहब का मामला ज़्यादा, देखें आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें जब मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बातें की जाती हैं, जब 2018 के इलेक्शंस के अंदर ये कहा जाता है कि जी एक पार्टी के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा था और मीडिया के अंदर हमने ये बात की उस वक्त खुल के, आज तक सारे ये बात करते हैं, तो उसी मिसाल को अगर आप मद्देनज़र रख कर ये बात करें कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े के हवाले से उनकी पार्टी के जो लोग मुलव्विस हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, उतना उसके ऊपर एहतजाज नहीं है या क्रिटिसिज्म नहीं है या उसको अपोजिशन नहीं है, जैसे आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे की मिसाल दे रहे हैं। लेकिन जब बतौर पार्टी आप आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने की बात करेंगे, तो वो पूरे जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान आप खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की टैक्टिक्स यार चीज़ें हो गई हैं एक्चुअली बड़ी गड़बड़, कम अज़ कम मुझे तो बड़ी गड़बड़ और खल्त मल्त लग रही हैं कि कहाँ पर असूल है, कहाँ पर बेअसूली हो रही है। अब इसको ये पक गई खिचड़ी, ऐसे चो ना वो छांटी करना हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आसान है। नहीं उसकी वजह ये है कि आप कहें कि जी कि मोहसिन लगारी साहब के बेटे के साथ ये क्यों हुआ, जवाब ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, अब उनको सबक सिखाने के लिए या उनको कानून, मतलब अजीबोगरीब है। अगली खबर सुन, अगली खबर नहीं देखिए बात, हाँ देखिए कुछ कैरेक्टर इमरान खान साहब के साथ वो थे जिन्होंने किसी किस्म का कोई अखलाकी, सियासी या मुआशरती इक़दार का ख्याल नहीं रखा था। हाँ लोगों की बहू बेटियों के ऊपर बात की, लोगों को ट्रोल किया, गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए झूठे, वो भागे हुए हैं। शहजाद अकबर भागा हुआ है, शहजाद गिल भागा हुआ है, शहबाज गिल भागा हुआ है, इस तरह के बहुत से लोग। सयाद चौहान उधर चले गए। कल मैं सुन रहा था गज़ब खुदा का कि वो माई क्या नाम है उनका, फिरदौस कमान कह रही है मुबशर लुकमान के साथ बैठ के कि इमरान खान नशा करता था। हाँ जी ठीक है। अब ये कैरेक्टर थे जो गंदा कर रहे थे सियासत को भी और रियासत को भी। पहले उधर से गंदा कर रहे थे, अब इधर से। मोहसिन लगारी का ये कैरेक्टर नहीं रहा। नहीं मैं और बात करूं, मैं पर्टिकुलर मोहसिन लगारी साहब की
دیکھیں محسن لغاری صاحب کیوں رگڑے میں آ رہے ہیں یار کیونکہ وہ سوال یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے اس وقت اچھا نہیں لگتا کہ میری ٹریڈیشن نہیں ہے کہ میں مشکل وقت میں کسی کو چھوڑ دوں. ہاں ٹھیک ہے, یہ محسن لغاری سیف کھوسا کی میرے پاس اطلاعات تھی صبح کہ ان کو بھی اٹھایا گیا ہے, سردار ذوالفقار کھوسا کے صاحبزادے, وہ بھی لو پروفائل پالیٹکس کرتے ہیں. اصل میں جو اگر پھر بنیادی اصول کی بات کرنی ہے تو پھر بنیادی اصول کی بات جو سرے کے اوپر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یار نہ سیاستاں کرو یار. سیدھی گل ہے بھائی, سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیں. آپ جب سیاستیں کریں گے کہ کسی کو کھڑا کریں گے, نواز شریف کی وجہ سے یا اس کی, میں بتاتا ہوں, یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں یہ ساری پی برداشت کر رہی ہے, یہ لوگ اپنی ریتل کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنی روایات کے ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے یہ سارے مشکلات کو فیس کر رہے ہیں کہ یار ایک بندے دے پیڑا ویلا ہے اسی انہوں چھڑ کے چلے جائیے, اے ماڑی گل ہے. ٹھیک ہے, اتنی سی صرف بات ہے. باقی جو ہے یہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے ایک سیکنڈ نہیں لانا چھڈن لگیا, اور انہیں نہیں لائے, تاڑے سامنے ہی ہے. وہ ورگا بدلے آوے انسان تے کسی نے کدی تکے ہی نہیں جنہ وہ بدلے آوے آدمی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ محسن لغاری صاحب کا اپنا معاملہ ہے, یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک محسن لغاری تو نہیں ہے نا, اور اچھا نہیں, جس کا بھی معاملہ ہے, میں آپ کو بھی ایک مثال دیتا ہوں. وہ ہیں اپنا ندیم افضل چاند صاحب کے ماموں دو, میجر ذوالفقار اور ان کے نظر محمد گوندل. عمران خان پر برا وقت آ گیا, عمران خان نو ملن کوئی نہیں جا رہا, اتنے جناب کوئی دال سیوی والا بھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ یار بے شک انہوں نے سانو ٹکٹاں نہیں دیتیاں, لیکن یار پیڑا ویلا سانو جانا چاہیے ان ملن. ہوں جا کے حوصلہ دی کہ خان صاحب اسی تہاڈے نال ہاں, ٹکٹاں نو چھڈو, آپ کی پارٹی میں رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, الیکشن لڑا ہے, ہم آپ کے ساتھ. وہ دونوں بھائی آئے. اٹک والے نہیں یار, یہ منڈی باؤدین کے ہیں. وہ نہیں ملنے اٹک گئے, نہیں ادھر گھر پہ گئے, گھر پہ زمان پارک, گرفتاری سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے, یہ ملنے کے لیے گئے اور وہاں پر سر 1 گھنٹہ 10 منٹ, دونوں میں سے کسی کی عمر بھی جو ہے نا وہ 65 سے کم نہیں ہے. یہ واضح میں رکھیے گا. 1 گھنٹہ 10 منٹ دونوں بھائی سڑک کے اوپر کھڑے رہے, تپتی دوپہر دے وچ, کہ ہونی اندروں آواز آئے گی, نام بھیجا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی خان صاحب جو ہے نا وہ آپ سے ملنا فی الحال پسند نہیں کرتے, وہ کہتے ٹائم لے کر نہیں آئے, پھر آئیے گا, سونے چلے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں, انہوں نے کہا یار سانو اٹ بج گئی, انہوں نے جا کے چیک اپ کرایا, سانو چیک اپ کرانا چاہیے, وہ ایسی کسی متھے لگ گئے آ کے. تو یہ اس طرح کا کریکٹر ہے. آپ اس کو انسانی بنیادوں کے اوپر ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی, وہ آپ کی مہربانی ہے. ادھروں کوئی نہ توقع رکھنا انسانی سنی گل علی, یہ آپ کی یہ بھی ایک اینگل ہے اس بات کا. محسن لغاری جیسے لوگ وہ ریتی رواج والے لوگ ہیں یار. ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو جگیردارانہ نظام ہے میں دے ویسے بڑا خلاف ہاں, وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, مگر وہ ریتی رواج والے لوگ ہیں. محسن لغاری ریتی رواج ہے. مسئلہ یہ ہے کہ محسن لغاری وہ صاحب ہیں جو جنہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ بات پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں ہے, اور بڑا اوبویس نظر آ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا. اس کے باوجود وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں بغاوت ہو جائے, اس کے لیے باقاعدہ حملے کیے گئے, اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ ریتی رواج ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو مروا رہے ہیں, پولیس پر پیٹرول بم پھینک رہے ہیں, پولیس پر حملے کر رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, اصل میں یہ بات, اور اس کے باوجود ہم اس کو ریتی رواج کہہ رہے ہیں. یہ ریتی رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے, محسن لغاری صاحب اگر اس کے ساتھ ہیں تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا عمران خان ہے. ہاں, جو میرا پہلے بات تو سن یار, ایک مجھے تو بات کرنے دیں, پہلے میری بات ختم ہو جانے, نہیں پہلے میری بات ختم ہو جانے, پہلے میری بات ختم ہو جانے دیں, سادہ بات کر لیں. سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن لغاری کو جو کہ اس جرم میں بذات خود انوالو نہیں ہے, اس کو جبراً آپ ایک فیصلہ کروائیں گے کہ آپ یہ کریں. وہ ایکٹیو تو نہیں ہے اس وقت کسی مظاہرے میں, کسی پروٹیسٹ میں, کسی پریس کانفرنس میں, وہ تو نہیں ہے. جو لوگ ایکٹیو ہیں, اچھا اب فردوس ہاشم کمان ایکٹیو تھی, جتنے تھے وہ جو ادھر چلے گئے وہ اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں جو کچھ ہو رہا ہے. بات آپ نے بچے کے والے سے بات کی تھی, کسی کے بھی بچوں کو, بہن کو, بھائی کو, کسی کو بھی اٹھانا بالکل غلط ہے. وہ چاہے محسن لغاری ہو, چاہے وہ سیالکوٹ موٹر وے کا ریپسٹ ہو. ٹھیک ہے, قانون کے طریقے سے چلیں. کسی کے بھی, یہ ہماری روٹین ہے, یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے.
ہم لوگوں کو توڑنے کے لیے, لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے روٹین میں کرتے ہیں. غلط ہے نا, بالکل 100% غلط ہے, 101% غلط ہے. محسن لغاری کے کیس میں بھی غلط ہے. باقی جو ہے یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ بالکل اسی طرح ہو رہی ہے جیسے پہلے سے ہوتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ جس پر وہ جو پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے, باقی سب خاموش ہو کے دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ سیاست ایکسیپٹیبلٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے نا آپ کا, میری بات سنیں, یہ میری جو جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے, باقی تو معاملہ پڑھنے پڑھانے کا اور ہسٹری کا ہے. اب شروع ہو جائیں گے آپ کہاں سے, پیٹریوٹس آپ کی بنی نا یہاں پہ, آپ نے دیکھا مسلم لیگیں پتہ نہیں کڑے کڑی نون میم کا MMA یہ تمام ہم دیکھتے آ رہے ہیں یار. بنتے یہ پالیٹکس کے اندر ایک وشس سرکل بنا ہوا ہے. عمران خان کی پارٹی بھی اسی طرح بنائی, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا. تو جب ایک ریالٹی بن جاتی ہے چیز پالیٹکس کے اندر, تو پھر آپ اس کو دوبارہ توڑ مروڑ کے اس کو نئی شکل دیں, اس کو گروپس کے اندر لے کر جائیں, ان کو کہیں تم ادھر چلے جاؤ, تم ادھر چلے جاؤ. یہ جو سیاست کے اندر ٹرینڈ ہے, اگر اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر سے بھائی جان اللہ حافظ ہے, جمہوریت دا بھی تے پاکستان دا بھی تے سیاست دا بھی سارا فی الحال تو معاملہ ہی ہے. عمران خان صاحب کا اپنا مسئلہ یہ تھا, وہ کہتے تھے مجھے جنرل باجوہ نے بلا کے فائلیں دکھائیں, وہ فلاں جنرل مجھے دکھاتا تھا, تب وہ جرنیلوں کی بات مان لیتے تھے. اب جب جرنیل انہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں تب وہ انہیں نہیں یقین آ رہا. یہ جی بات ہے, اپنے فائدے کے لیے یقین آتا تھا. دیکھیے بات یہ ہے, 90 کی دہائی میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ جو تھے مرحوم لغاری صاحب جو تھے, وہ ایک پیپلز پارٹی میں گئے یا دوسری پارٹی میں گئے, تو ذوالفقار کھوسا صاحب نے اسی رات ہی پارٹی مخالف پارٹی میں چلے گئے. اگلے دن لغاری صاحب, ایک دن کے بعد پھر لغاری صاحب اس پارٹی میں واپس چلے گئے, تو ذوالفقار کھوسا صاحب اس پارٹی میں سے پھر نکل کے پہلے والی پارٹی میں آ گئے. اچھا, یہ ان کی رہتل ہے, یہ ان کی مقامی جو ہوتی ہے ٹسل بازیاں, اور جو مقامی پالیٹکس ہے اس کے اندر ان کا سروائیول ہے کہ اس وقت جعفر لغاری صاحب کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا مقامی پالیٹکس کے اندر, محسن لغاری کو وہ سوٹ کرتا ہے, اور اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑنا اس کی لوکل پالیٹکس کے اندر سوٹ کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ ادھر سے نکل کے ادھر چلے جائیں, اب وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ادھر سے نکل کے ادھر واپس آ جائیں. آپ کو میں وہ ایک انٹرویو کا بڑا مشہور فقرہ ہے میر ظفر اللہ خان جمالی کا, جو کہ اکثر وہ نشر ہوتا ہے کہ بھائی جو آپ کو لا کے بٹھاتے ہیں وہ آپ کو نکال بھی سکتے ہیں, وہ آپ کو گھر بھی بھجوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھجواتے ہیں وہ اگر ٹرانسفر آرڈر ریورس کر دے تو آپ کو واپس بھی آنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کسی کہنے پہ آتے کیوں ہیں؟ ہاں یہ بات, آپ یہ حرکتیں کرتے کیوں ہیں؟ آپ کسی 3 سال کی پوسٹنگ والے بندے کے کہنے کے اوپر جوائننگیں کرتے کیوں ہیں سیاست کے اندر؟ ٹھیک ہے, جب آپ یہ نہ کریں تو اپنی جگہ پہ قائم رہیں, نہیں نظریے کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, اب ہو یہ رہا ہے کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اچھا, وہ کیسے آ رہے ہیں؟ وہ بہت ڈرے ہوئے. اب نہیں وہ بہت ماشاءاللہ نہیں کابینہ کا سائز دیکھ کے وہ بھی ڈر گئے, پھر دوبارہ الٹی خبریں آنے لگتی ہیں. اوکے, مطلب لیکن میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے, ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, گارنٹی مل گئی ہے. انہیں پتہ نہیں کس سے گارنٹی لی ہے انہوں نے. تو مطلب یہ وہی سائیکل وہی وہ کیا کہتے ہیں, سائیکل وشیس سرکل. ہاں ٹھیک, چکر وہی چکر. میں امام دین تے جان لگا تھا, لیکن چلو تھینک یو ویری مچ, میں واپس آ گیا. اچھا چلے, میں آپ کو اپنی خبر دیتا ہوں, پھر مجھے کسی جگہ پہ پہنچنا بھی ہے. میں یس, اچھا بات یہ ہے کہ خبر یہ ہے بھائی کہ جمائمہ کے دل میں عمران خان کی محبت نے مارا ہے جوش. نہیں وہ تو شروع تو نہیں, سن لینا پوری بات. بچوں کی اماں ہے اس کی. یار یہ اب آپ طنز کرتے رہیں. میں طنز کیا کر رہا ہوں, بچوں کی ماں نہیں. یار اس کڑی دا پہلا عشق نہیں بھولدا یار. تو گل نو ذرا تھوڑا انسانی لیول تے سوچ نا, ٹھیک ہے نا. اس کڑی دا خاتون دا خاتون دی گل کر رہا. چلو میں نے جمائمہ دے ذرائع تو نہیں پتا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے پوری ایک گیم شروع کر دی ہے, اور ٹرمپ کا داماد ہے کشور, شاید اس کا نام ہے, کوشر جیرڈ
بس جو بھی اوکھا یا نہ ہے ٹھیک ہے اس وہ ان کا کزن ہے سر. کنا دا جمائما دا جمائما کا وہ یہ تو بڑی بڑی فیملی ہے ٹھیک ہے جیوز ہیں وہ بھی. اچھا اور ان کا جو دادا تھا وہ جمائما کے دادے کا فرسٹ کزن تھا. اوکے ٹھیک ہے اور دونوں ہولو کاسٹ سروائیول ہے سروائیور ہے ٹھیک ہے. اچھا اب وہ وہاں سے اس نے اسے کہا کہ میرا بندہ چھڑا اور اس نے آگے سے اپنے تعلقات کا کیا استعمال اور وہ بات وہاں سے چلی ہے اور وہ رائل فیملی سعودی عرب تک آئی ہے سر اور وہاں سے چیزیں جو ہیں اب آگے چلیں گی. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جس دن سے برطانوی سفیر جو اب جین میریٹ ہیں وہ پاکستان آئی ہیں اس دن سے یہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے اور وہ مختلف ملاقاتیں کر کے باقاعدہ طور پر ڈپلومیٹک سرکلز میں یہ کہہ رہی ہیں باقاعدہ کمپین چلا رہی ہیں کہ آپ لوگ عمران خان کو چھڑوانے میں رول پلے کریں. نواز شریف نے چھڑتا سی نا بھٹو کی لاش آج تک ان سے سنبھالی نہیں گئی ہے تو آپ عمران خان کو رکھ کے کیا کریں گے ٹھیک ہے اس کو جانے دیں. پرابلم ایک جگہ پہ آ رہا ہے ہاں پاکستان سے باہر ٹھیک ہے. اب جو اگلی بات ہے جو عمران خان کا اس وقت تک ابھی تک جو عمران خان کے حق میں بات نہیں جا رہی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ابھی آپ خبر دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ چل رہی تھی یہ خبر جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں. یہ اس کے بعد جو چیز ڈیولپ ہو کے اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ آسٹریلین ہائی کمشنر نے ایک بریک فاسٹ رکھا اس میں یورپی یونین فرانس امریکہ جرمنی انڈونیشیا برطانیہ آسٹریلیا تو تھا ہی ٹھیک ہے ان کے سفیر وہاں پر آئے ٹھیک ہے اور وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب اور علی ظفر صاحب موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ کوئی رول پلے کریں اور اس میٹنگ کے اندر اس بات پر اتفاق ہوا کہ انسانی حقوق کے معاملات ہوں یا یہ جمہوریت کو لاحق خطرات ہوں ہم ان پر نظر رکھیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم اپنا کام کریں گے. اس کا دوسرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت سنائی جائے گی. اچھا اب وہ ایک الگ بات ہے. اب آپ سنتے جائیں ذرا بات ٹھیک ہے وہ آپ مطلب جو مرضی نکالیں میرے کو انفارمیشن اللہ کی بری ٹھیک ہے. اب عمران خان کے حق میں جو چیز نہیں جا رہی نا وہ یہ نہیں جا رہی کہ ابھی تک وہ رائل فیملی والے جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوئے وہ اس گل تے ایگری نہیں کر پا رہے وہ اس آرگومنٹ نو بائی نہیں کر پا رہے کہ بھائی باہر جا کے منہ تے ٹیپ لائے گا. وہ کہتے ہیں یار اینوں تے اسی تیارہ دے کے بھیجیا سی اپنا انہیں جا کے سانو تیارے ساڈے تیارے بہ کے سانو گالاں کڈی ٹھیک ہے ایدی تے زبان تے کنٹرول ہے ہی نہیں کسی نو. اور پاکستان اگر ڈی سٹیبلائز ہوگا اس کی بکواس کی وجہ سے یہاں پر فائنینشیل پرابلمز پہلے ہی ہیں ہم ان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی نے تو یہ سارے پرابلمز پیدا کیے ہیں. چائنا بھی اس کی وجہ سے ناراض ہے ساڑھے نال بھی پرابلم ہے نہیں تو انہیں تو اگر ایسے ہی رکھتا کرے گا تو 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے جس جگہ تے موجود ہے تو اسی کہڑے عذاب ہی پینا ہے. لہٰذا ابھی تک وہ اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کر پائے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ممالک میٹر کر رہے ہیں نا سر وہ فی الحال ان میں یہ ارتعاش آ گئی ہے اور اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے. میں اب آپ سے جو ممالک میٹر کرتے بات میں نے کرنی جو ممالک میٹر کرتے ٹھیک ہے. اب جو باتیں آپ لوگ کر رہے تھے اس کے لیے میرے صبح کے ولاگ کا انتظار کریں. کشنر صاحب جو ہیں اگر وہ اتنے ہی مؤثر ہوتے سوری میں کاؤنٹر ورژن میں جا رہا ہوں جیرڈ کشنر صاحب جو ہیں اگر وہ اتنے مؤثر ہوتے تو اپنے سسر صاحب کے خلاف جو 91 کاؤنٹ ان کے خلاف جرائم ہیں جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے فائل کیے گئے ہیں اور اگر وہ صدارتی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ جیل سے الیکشن لڑیں گے وہ کیمپین نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے. اور ان کا صدارتی الیکشن نومبر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب کشنر صاحب اگر اتنے افیکٹو ہوتے تو اپنے سسر صاحب کو بچا لیتے. میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا ہوں.
लॉबिंग फर्म के ज़रिए एक्टिव हैं। मेरा कोई 15-20 दिन पहले का व्लॉग है, रिकॉर्ड पे है। लॉबिंग फर्म के ज़रिए वो खातून एक्टिव हैं, लेकिन वो जो देखिए ना, एक उन्होंने फ्रैंकलिन नामी कोई फर्म थी, वो हायर की $30,000 पर मंथ के ऊपर, और बाकी खर्चा इसके अलग, ठीक है, जो एक्सपेंसेस आएंगे वो इसके अलग। वो सिर्फ ये कंसल्टेंसी फ़ीस थी उनकी। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, उन्होंने फिर उसकी खिदमात जब ली हैं 2 साल की पहली वाली हायरिंग के बाद, तो 5,000 की रायत करा ली, $25,000 के ऊपर उन्होंने ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाली कंपनियां जो हैं वो इंटरव्यू तो करवा पा रही हैं, या अमेरिका के कांग्रेसमैन का लेटर तो लिखवा पा रही हैं, लेकिन अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका तर्जुमान उनकी ज़ुबान नहीं बोल रहा, इसके बावजूद के फीडेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और अब तो उसने मजाक बना लिया है कि अच्छा अब तो आप ये पूछेंगे ना कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हम क्यों नहीं बोल रहे। अब वो मजाक उड़ाता है ना उन लोगों का जो कि हर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही सवाल उससे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और आपने ये सवाल तो मुझे छुट्टियों में भी भेजा था, और फिर भी मैंने उसका जवाब भी दे दिया था, लेकिन आज आप फिर पूछ रहे हैं। वो जवाब देने तो पहले झुकता कराता जो उन्हें, ठीक है, तोते जो नाक काला। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनकी लॉबिंग जो है ना वो उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही, ठीक है। पैकेज वो वही मांग रहे हैं कि देखें, इमरान खान साहब को आपने बाहर भेजा था, तो हमें भी नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था। जान के नाम से लेना चाह रहे नवाज शरीफ दा केड़ा आपने नवाज शरीफ को भेजा था। अच्छा, नहीं, नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेजा था, तो इनको भी ये पैकेज दे दिया जाए। लेकिन वहाँ पे बात वही है कि इस वक्त तक कोई गारंटर नहीं है कि जो ये बात कह सके जो इन्होंने फरमाया है कि इमरान खान साहब बाहर जाके उस तरह बैठेंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब बैठे थे। यानी जुबान तक कंट्रोल नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है पर कि कोई ख्याल नहीं किस चीज़ पे? यही कि इमरान खान साहब बाहर जा सकते हैं कि नहीं, ये मिशन कामयाब हो सकता है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा कामयाब होता हुआ। जो हालात हैं इस वक्त उसके मुताबिक तो नहीं नज़र आता कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, डील्स, मुआहदे हम बार बार देख चुके हैं। वो नहीं, क्या वैसे खूबसूरत गल नहीं होगी कि नवाज शरीफ साहब आन ते इमरान खान पाकिस्तानी ना हो, खुला मैदान है। अच्छा, मतलब क्यों वैसे? क्यों की मतलब है जी हुंदा नहीं। इमरान खान जेल में बैठना खतरनाक नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, इमरान खान जेल से बाहर बहुत खतरनाक है, और खास तौर पे वो लंदन में बैठा तो अन्नी बात है यार। कुछ पाकिस्तान दूसरा मसला यह है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे उस वक्त पैदा करेगा। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तब इमरान खान साहब हमारे लाडले थे। एक बड़ी प्लानिंग के तहत उनको लाने के लिए काम हुआ था, और बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। नहीं, नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब के होते हुए बाहर गए थे। मैं अच्छा, हाँ, वो तो अब गए थे, लेकिन उस वक्त तक ये अभी हमारे लाडले थे ना, जिनको लाया गया था उनके खिलाफ तो खबर छप जाती थी तो प्रॉब्लम आ जाती थी। लोगों को बुलाकर बिठाया गया कि इनके खिलाफ बात नहीं करनी है, ठीक है, दिनों का बताया गया, ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो बड़े लाडले थे। अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब या कोई भी मेरे ख्याल में लाडला नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उस तरह से लाडला नहीं है जिस तरह से इमरान खान साहब। अच्छा जी, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ना जो नई गवर्नमेंट है जिसको देख के नवाज शरीफ साहब भी डर रहे हैं, उसको भी डिस्कस मैं करना दोनों चाहिए। कर लेता हूँ, मैं 2 जुमले इस पर बोल लूँ। देखिए, इमरान खान साहब के लिए नो डाउट लॉबिंग हो रही होगी, कोशिश हो रही होगी कि बाहर उनको भेजा जाए। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान साहब जो यहाँ कर चुके हैं ना अब तक, जब वो बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान का एक एक राज खोलेंगे। पाकिस्तान किस तरह चलता है, फ़ौज का किरदार, ये वो। तो लिहाजा इमरान खान को बाहर भेजने के इम्कानात बहुत कम है। एक सूरत उनको भेजा जा सकता है कि सऊदी अरब ये गारंटी दे कि साढ़े गोल आके रहे, इतने सी बोलने नहीं दे। वो यही कह रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सेकंड कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा, दूसरा देखिए, नवाज शरीफ साहब अभी तक, ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने गलत नहीं कहा, कि 0% रिस्क पर वो आएंगे, यानी किसी किस्म का रिस्क ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब हमें गारंटी मिल गई है, गारंटी मिलने वालों ने जो काबीना बना दी है ना, तो दौड़े लग गई हैं सबकी कि वो तो कुछ और ही है। देखिए, मियाँ साहब अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए, यानी कि आपको या नून लीग को एतराज़ अच्छी काबीना के बनने के ऊपर है? अच्छी नहीं, बड़ी काबीना,
بڑی چھوٹی کیا ہوتی ہے نہیں سر، مطلب نہیں سر، منتخب حکومت میں 60 رکن 70 رکن اچھی کابینہ نہیں لوگوں کے اعتراض کم کر چلے یار، لوگ نہیں کہتے اور نہیں کریں گے نا اعتراض، لوگ کیوں اعتراض کریں گے؟ ایک غور اجاز کے علاوہ بہت ہے یار، بہت ہے، بہت ہے کون سر، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا سائز کبھی کسی انٹرم گورنمنٹ کا عبوری حکومت کا نہیں رہا، نگران حکومت کا کبھی نہیں رہا، جو 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے 6 مہینہ. تو سر میاں صاحب جب اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے، میں جملہ پورا کر لوں، بار بار ادھر ہی روک لیتے ہیں آپ مجھے. میاں صاحب اپنے بھائی کی حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آئے تو ایک اجنبی انٹرم گورنمنٹ پر کیسے آئیں گے جن کا وزیر اعظم ان کو بتایا گیا تھا کہ جن پہ آپ نے ہاں کہنی ہے. مطلب کاکڑ صاحب جو بھی ہم مرضی کہہ دیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن نہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہے نہ شہباز شریف صاحب کی چوائس ہے. راضی ہو گئے ہوں گے، یہ آمادہ ان کو کر لیا گیا ہوگا. یہ بات ویسے رپورٹ تو کہیں نہیں ہوئی، کسی نے اشارتاً بھی نہیں کی. سر میں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے کینڈیڈیٹ یہ نہیں تھے نا، اچھا یہ آئے ہیں راجہ ریاض کی طرف سے، اوکے. انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا نا، ان کی چوائس تو نہیں ہے نا. تو میاں صاحب دیکھ رہے ہیں رسک کتنے ہیں، تو جب تک یہ رسک فیکٹر ختم ہو جائے گا نا، زیرو ہو جائے گا، پھر میاں صاحب آئیں گے. اور الیکشن وہ جو الیکشن جو ہے وہ مردم شماری والے کھیل میں جانے کی ایک وجہ اسٹیبلشمنٹ کی تو تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں، لیکن میاں صاحب کی بھی تھی کہ یار میں بھی تو اہل ہو جانا، میں بھی آگے کچھ کرنا. تو لہٰذا میاں صاحب ابھی تذبذب کا شکار ہے. میری آج ہی بات ہوئی ہے اس معاملے پر کہ میاں صاحب کب آ رہے. 2-3 دن پہلے کی خبر تھی کہ جی ستمبر کے وسط میں آ جائیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ نہیں، ہم جا کر وہاں دیکھیں گے کہ کب آنا ہے. تو ابھی کافی ساری چیزیں میاں صاحب دیکھ رہے ہیں، اور میاں صاحب کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. ہاں مطلب دھوکھا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، ایک بار پھر دھوکھا ہو گیا. اے نان آن کرنا یار میاں صاحب کے حوالے سے دیکھیں، چیزیں جو ہے نا بڑی کنفیوژن کا شکار مجھے نظر آتی ہیں. دیکھیں مائک کچھ کر لو تو اور زیادہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی. ایک تو آج تازہ خبر لے لیں، مریم نواز صاحبہ کی وہ شمیم کیا ہے شوگر ملز میں چیف جسٹس صاحب نے 4 سال پرانا کیس سرد خانے میں سے نکالا اور اس کو تازہ بتازہ کر کے نیب نے اپیل کی تھی مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کو خارج کرنے کے لیے. وہ انہوں نے لگا لیا. نہیں جانا چاہتے میں لگتا دوسری مزیدار خبر سر اور ڈراندے پہ نے سارے نواز شریف دا بھی کیس کھولن لگے نے، وہ ایک اور انہوں نے لا لیا اپنے کول. وہ آپ کو یاد ہوگا والیوم 10 پاناما کی جے آئی ٹی کے جو اندر موجود تھا، اور وہ براڈ شیٹ LLC نے سارا لے ڈاؤن کیا تھا. نہ صرف اس کے اندر نواز شریف صاحب کے لنڈن کے تمام اثاثوں کی تفصیل درج ہے، بلکہ اور بھی بڑے جرنیل کرنیل تے پولیٹیشنز وہ انہوں نے اپنے پاس لگا لیا، اور انہوں نے اس کی سماعت کرنی ہے. اور اس کے اندر وہ مسئلہ وہ کعبے مساوی والا معاملہ ہے جو کہ براڈ شیٹ LLC کی وہاں پہ موسوی والا اساسے. اچھا اب پاکستان میں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو کہیں کہ آپ یہ والیوم نہ کھولیں سر، تو سپریم کورٹ کہے ہاں ٹاپ سیکرٹ. اچھا جی وہ کی ٹاپ سیکرٹ ہے کہ جو کسی نے ساسے بنائے نے لنڈن دے وچ غیر قانونی یا ایون قانونی، تو واٹ از دیٹ، ہاؤ از اٹ اے ٹاپ سیکرٹ؟ اچھا وہ انہوں نے اب بنا کے رکھ لیا. تو یہ 2 چیزیں، اور وہ نیب والی ترامیم کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا انٹرسٹ، 4 سال پرانے کیس لگا لینا. کس کو سگنلنگ کر رہے ہیں یہ؟ آمینہ. تو جو وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، ریویو ایکٹ اڑا دیا. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، تو ابھی میرا نہیں خیال ہے نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ میں اس طرح معروف ہیں، مقبول ہیں یا چاہے جاتے ہیں. نہیں آپ کے پھر تو اگر آپ کے فارمولے پہ جائیں تو پھر تو 16 ستمبر کے بعد ہی آئیں گے. وہ تو آنا 16 ستمبر کے بعد یار ان کے مجھے نواز شریف صاحب ایک سیاستدان ہے، ایک پوری پارٹی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، آپ کے بقول آپ کی بات کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بندیال صاحب کے اوپر جوڈیشری کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے، ایسا ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور بھی لوگ کوئی ان کو اتنا پسند نہیں کرتے میرے حساب سے. ان کا مطلب صاحب یہ سمجھ رہے ہوں کہ جو کچھ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہاتھ کر سکتی ہے، ہاتھ کر سکتی ہے. جو کچھ بندیال صاحب کر رہے ہیں، جو تیزی پکڑ لی ہے، یہ بھی کسی کا اشارہ ہو سکتا ہے وہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہو. بڑا اشارہ ہے سر، فائدہ شہباز شریف صاحب نو ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کا ہماری سیاست میں یعنی کہ مریم ایک خطرہ،
ਦੂਸਰਾ ਅਸਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਏ यानी शहबाज शरीफ साहब यानी ਜਿਹੜੇ एक तो मजेदार चीज हुई है, दोनों तरफ शहबाज शरीफ ही है, हाँ। उधर शहबाज शरीफ असली, उधर 2 नंबर और दूसरा नंबर शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ पार्ट 2 अपना कुरैशी साहब, हाँ हाँ दोनों तरफ ये नहीं शहबाज शरीफ ही चलेगा, उधर से ही आया इधर से। फार्मूला शहबाज शरीफ। मसला ये कि इस्टेब्लिशमेंट का हमारी पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, उनका सिर्फ रूल ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? उनका रूल होता है, अच्छा, ठीक है, उनका रोल कोई नहीं होता। अच्छा। ये सारे पॉलिटिकल तो चीज़ें ਰੋਲ ਔਰ ਰੂਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। सर स्प्रिंग रोल आज कहा ना वज़ीर आज़म साहब ने रूल ऑफ ऑर्डर, हाँ, अच्छा मसला ये है कि इन्हीं के साथ रूल साथ ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ ऑर्डर। रूल ऑफ ऑर्डर होगा तो रूल ऑफ लॉ होगा। अच्छा अच्छा जब ये नई हुकूमत आने के बाद भी फिलोसफर ने खाकर साहब नई हुकूमत आने के बाद पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया और डॉलर भी 300 रुपये क्रॉस कर गया है। अच्छा वैसे ये हुकूमत बनी नहीं सी, ये तो पेट्रोल महंगा हो गया सी। और ये मुसलसल होता रहेगा, यही चीज़ें चलती रहेंगी, यही चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ गवर्नमेंट तो कुछ अच्छा जी, स्कीम एक काम नहीं करिए, ये नूरुल्लाह साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, है। नूरुल्लाह साहब को बनाए प्राइम मिनिस्टर, अच्छा इनको पेट्रोल की कीमत रोक के दान नहीं रुकनी होती थे ਉਹ ਸਰ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ आपने मुआहिदा किया है IMF से, आप एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं हो सकते। ये इमरान खान की मारी हुई वो घटियापन है, वो वादा खिलाफी है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस अजाब को पड़ा हुआ। यार ओदी गल्लां कोई नहीं करते, मोहसिन लगारी दा पुत्र फड़े जाए बैंड पाने शुरू कर दिंदे हो। मैं कह रहा पूरा पाकिस्तान उन्हें अजाब ही पाया इमरान खान दी, ओदी गल ही तुसीं कोई नहीं करते। नहीं ओदी गल ही कर रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਮਾਰੀ ਚਵਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿਓ। इमरान खान इस मुल्क का वो नासूर है जिसको जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ, 16 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ। हबीब साहब इमरान खान की नहीं मोहसिन लगारी ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ इमरान खान को गए हुए 16 महीने गुजर गए हैं। अगर हम आज भी हर चीज़ का वो बर्डन जो है इमरान खान पे डालते रहेंगे तो हम इन लोगों को आज तक जनरल जिया पे डालते हैं हम सारा गंद, यार तो उसको कर लेना, उसका मसला हल कर लें। मसला यह है कि जो इमरान खान को लेकर आए थे उनका पार्लियामेंट में खड़े होकर शुक्रिया अदा करने के बजाय उनको पकड़ के अंदर करें उनको। बिल्कुल ठीक है, चाचू ने गलत की थी। हाँ गलत की तो पूरी पार्लियामेंट में किसी ने नहीं उस पर वो किया। हाँ जी। अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं चाह रहा कि इस बहस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, बटन ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪੜ ਸਕਦੇ। नहीं बट साहब को करना चाहिए था। ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। तो बस फिर ठीक है, फिर रौनक लगी हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।